اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کام ہے عاشورہ کے دن عاشورہ کی نوافل پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھیں، ہم جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں فرائض کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نمازیں احادیث میں ثابت ہیں، لیکن پورے احادیث کے ذخیرے میں عاشورہ کے دن کی نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج بنا ہوا ہے کہ صحیح اور معتبر باتیں مان کر اس پر عمل کرنے کے بجائے غیر معتبر جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ایسی باتوں پر ہم عمل کیا کرتے ہیں اور اس پر زور دیا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عاشورہ کے دن نوافل کا پڑھنا بھی ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی 10ویں محرم کی رات کو 8 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے گا، سلام پھیرنے کے بعد 80 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 70 مرتبہ استغفار کرے گا اور 70 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، آخر میں سجدے میں سر رکھے گا، تو اس آخری سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور آگے کہتے ہیں یہاں تک کہ 25 مرتبہ یہ ندا ہوگی کہ اس کو بخش دیا گیا۔ اگر موت آئے گی تو شہید و مغفور ہوگا، اگر مسافر ہوگا تو سفر آسان ہوگا، اگر قرض دار ہوگا تو قرض ادا ہو جائے گا، اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ لیکن اتنا سب کچھ بیان کیا ہے، حدیث کس کتاب میں ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ پورے احادیث کے ذخیرے میں یہ روایت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف کے زمانے میں اس پر کوئی عمل نہیں تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ من گھڑت بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہاں، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا ثبوت احادیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کریں، لیکن عاشورہ کے دن 8 رکعت نوافل کے اہتمام کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو برائے کرم اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں اور اس طرح کے رسومات سے اور بدعات سے بچنے کا اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو جان کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔